صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اسلامی جمعیت طلباء کے پیارے ساتھیوں، ابھی جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے، خلافت کا قیام اور موجودہ دور میں اس کی حقیقت اور اس خلافت کا قیام، اس کی حقیقت اور موجودہ دور میں اس کا نظام۔ اس پر براہ راست بات کرنے سے پہلے، جیسے ہم کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو پہلے اس کی بنیادیں رکھتے ہیں، کوئی قواعد ہوتے ہیں جس پر دیواریں اٹھاتے ہیں، تو وہ بنیادیں میں آپ کے سامنے پہلے نمایاں کرنا چاہتا ہوں، جس کے اوپر ہم اپنی یہ بات ساری استوار کریں گے، جسے ہم اقامت دین کہتے ہیں۔ جس فکر کو ہم نے سمجھ لیا، ظاہر ہے اس پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو اقامت دین کی سمجھ ہوگی وہ یہاں پہ شریک ہوگا، وگرنہ یہ کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس پلیٹ فارم کو جوائن کرنے کا۔ اقامت دین ہم کہتے ہیں دین کو قائم کرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں پہلے سے کوئی دین موجود ہے، وہاں کوئی نظام حیات ہے جو جاری و ساری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خلا میں آپ اقامت دین نہیں کرتے، پہلے کوئی نظام اس معاشرے میں جاری و ساری ہوتا ہے جس کو پہلے آپ توڑتے ہیں، پھوڑتے ہیں، ہٹاتے ہیں اور اس کی جگہ پہ آپ دین قائم کرتے ہیں۔ اور جو نظام جاری و ساری ہوتا ہے وہ کسی پتے کے اوپر قطرے کی مانند نہیں ہوتا کہ آپ ایک پھونک ماریں گے اور وہ گر پڑے گا، وہ بڑا مضبوط نظام ہوتا ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس نظام کے ساتھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، جاگیردار ہوتے ہیں، سرمایہ دار ہوتے ہیں، تو جو نظام چل رہا ہوتا ہے اسی میں وہ پل رہے ہوتے ہیں، اسی میں ان کے جو ہے وہ توندیں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، ان کا سرمایہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نظام بدل کے دوسرا لے کے آئیں گے، تو گویا براہ راست ان کے پیٹ کے اوپر لات مارتے ہیں آپ، اور وہ ٹھنڈے پیٹوں آپ کی یہ بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جینیونلی دین قائم کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو وہ کوئی رستہ نہیں ملے گا۔ آپ یہ دعوت لے کے نکلیں کہ ہم آپ کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، روزہ سکھاتے ہیں، اس کے لیے گنجائش نکل آئے گی، سپورٹ مل جائے گی، چندہ بھی مل جائے گا، انہی لوگوں سے مل جائے گا۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم نظام تبدیل کر کے دین قائم کریں گے تو یہ ان کی موت ہے، آپ کے لیے رستہ نہیں بنے گا۔ یہاں سے جو عمل شروع ہوگا اس عمل کا نام دعوتی عمل نہیں ہے، اس عمل کا نام اصلاحی عمل نہیں ہے، اس عمل کا نام کوئی اس طرح کی جو عام سیاسی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انقلابی عمل ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک نظام کو چلانا نہیں ہے، اس نظام کو گرانا ہے، اور اس گرانے کے بعد ایک نیا نظام اس کی جگہ پہ کھڑا کرنا ہے۔ یہ ہے اصل میں، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اقامت دین کا مطلب یہ ہے، اور گرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے معاشرے کے ساتھ ٹکر لینی ہے۔ جو نظام چل رہا ہے معاشرہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، مین سٹریم اسی نظام کے ساتھ ہے جو چل رہا ہے، اور یہ قلیل اقلیت ہے کہ جو اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، اور یہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا، اور ٹکراؤ میں یہ تھوڑے ہیں اور وہ زیادہ ہیں، اور جب تک آپ ایک معتدب تعداد یا ایک معتدب قوت نہیں پیدا کر لیتے اس وقت تک آپ نظام کو قائم نہیں کر سکتے۔ یہ معتدب تعداد یا معتدب قوت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ معاشرے کا جو دماغ ہے، جیسے جسم ہے نا ہمارا، اس میں دماغ ہے، تو ہمارے تمام اعضاء ہمارے دماغ کے تابع ہیں، اسی طرح معاشرے میں ایک انٹلیکچول مائنورٹی ہوتی ہے، وہ جو انٹلیکچول مائنورٹی ہے جو رائے عامہ بناتے ہیں،
وہ رائے عامہ بنانے والوں میں سے اگر ایک معتدب تعداد آپ کی آئیڈیالوجی سے کنونس نہیں ہوتی تو آپ نظام بدلنے کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ دماغ کا ایک حصہ قائل ہوگا تو وہ اعضاء و جوارے کو وہ حکم دینا شروع کرے گا، اور اس کو کنونس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ انقلاب لے کے آ رہے ہیں تو ایک نئی آئیڈیالوجی لے کے آئیں جو پہلے نظام سے بالکل مختلف ہو۔ اور اگر آپ کی آئیڈیالوجی نئی نہیں ہے، پرانی ہے، جیسے کہ ہماری یہ توحید ہمارا نظریہ ہے، پرانا ہے، یہ تو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، تو اس کی تعبیر تو ایسی کرنی پڑے گی جو آج کے حالات کے مطابق ہو۔ وہ عصر حاضر کی جو ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، توحید تو توحید ہی رہے گی، لیکن توحید کی ایک صورت وہ تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تھی، اور توحید کی ایک صورت وہ تھی عملی صورت، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی۔ اسی توحید کی ایک صورت وہ تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی یا صحابہ اکرام کے دور میں تھی۔ ہمارا دور ایک مختلف دور ہے، توحید وہی رہے گی۔ اس نئے دور کے لیے توحید کا ایسا قابل عمل نظام آپ کو تخلیق کر کے پیش کرنا ہوگا جو معاشرے کے عقل مند لوگ جسے قبول کر لیں۔ اس چیز کا تعلق ہے ہمارے موضوع کے اس حصے سے جسے ہم کہتے ہیں خلافت کی حقیقت۔ اب یہ سمجھ لیجئے خلافت کیا ہے، توحید کے مقابلے میں خلافت، اصل میں توحید کے ساتھ خلافت کا تعلق جوڑنا ہے۔ ہمارا جو سیاسی نظام ہے، اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، اس کا جو قرآنی عنوان ہے، اس کا یا آپ اسے حدیث کا عنوان بھی کہہ لیں، اسے خلافت کہتے ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں اسلام کا سیاسی نظام، یہ ہماری اصطلاح ہے۔ آپ کو قرآن و سنت میں تو یہ اصطلاح نہیں ملے گی۔ قرآن و سنت میں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے جو ٹرم استعمال ہوئی ہے، اس ٹرم کا نام ہے خلافت یا خلافت علی منہاج النبوہ۔ خلافت کی حقیقت پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر اگلی بات کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس جو بھی ریاست تھی یا ریاست کی جو سیاست تھی، اس کے لیے جو معلوم تصور تھا وہ بادشاہی کا تھا، اور بادشاہی کے تصور میں اختیار مطلق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بادشاہ کے پاس، وہ قانون ساز ہوتا ہے، وہ دین الملک ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ قانون سازی کا سارا اختیار بادشاہ سلامت کے پاس ہو وہ دین الملک ہے۔ سورہ یوسف میں یہ آیت میں یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی جو بنیامین تھے ان کو اپنے ہاں روکنا چاہا تو ایک خاص طریقے سے روکا کہ ان کے اس سے وہ نکلا سامان، ان کا جو مسروقہ سامان تھا اس کے اندر سے نکلا۔ اب ظاہر ہے مصر میں چوری کی سزا کا کوئی قانون موجود تھا، تو پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ اگر یہ چور تم ہوئے تو سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا جس کے تھیلے سے وہ نکلے گا وہی اس کا بدلہ ہوگا، یعنی اس کو آپ غلام بنا لیں۔ یہی ہمارے ہاں چور کی سزا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں چور کی سزا تو یہ تھی، لیکن مصر میں چور کی سزا یہ نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک تدبیر کر دی، اور وما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں یعنی بادشاہ کے قانون میں اپنے پاس روک نہیں سکتا تھا۔ تو جہاں قانون ساز بادشاہ ہے وہ دین الملک ہے، اور جہاں قانون ساز اللہ ہے وہ دین اللہ ہے۔ اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں قانون ساز کون ہے؟ عوام ہے، تو یہ دین جمہور ہے۔ اب ہم نے ایک ایسی تعبیر پیش کرنی ہے جو دین اللہ کے مطابق ہو اور عصر حاضر میں چل سکنے والی بھی ہو۔ اب اس کی طرف ہم آتے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ اب یہاں قانون کا اختیار اللہ کے پاس ہوگا، ویسے اس کے ساتھ ہم اللہ کے نبی کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن نبی کا معاملہ بھی اس لیے شامل ہوتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی مرضی سے قانون نہیں بنا رہا ہوتا، اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے تبھی وہ قانون دیتا ہے۔ اور وہ وحی کی دو صورتیں ذہن میں رکھیے، صرف جو قرآن مجید ہی نہیں ہے، وحی جلی نہیں ہے، وحی خفی بھی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم دیا ہے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، ہمارا ماننا یہ بھی اصلاً حکم اللہ ہی کا ہے، وحی خفی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو معلوم ہوا اور سنت یا حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچ گیا۔ تو اصل حلت و حرمت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔
قانون سازی کا اختیار کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. یہ اختیار کسی اور کو اللہ تفویض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. لا یشرک فی حکمہ احد، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. یہ اصول ہو گیا. اس اصول میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. اور اسلام کی نظر میں اور نظریہ توحید کی روشنی میں قانون سازی کا اختیار کسی اور کو دینا شرک ہے. یہ اگر آپ نے بادشاہوں کو دے دیا تو شرک ہے. فرعون اس معنی میں مشرک، وہ بادشاہ، بڑا بادشاہ بن گیا تھا. ربکم الاعلی، اس معنی میں ربکم الاعلی تھا کہ وہ کہتا تھا یہ بادشاہی میری ہے، میرا حکم چلے گا. الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے تو میرا حکم نہیں چلے گا، تو موسیٰ کا حکم چلے گا؟ نہیں، یہاں میرا حکم چلے گا. اس معنی میں نمرود جو ہے وہ طاغوت تھا، اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا تھا کہ وہ کہتا میں قانون ساز ہوں. اس معنی میں قرآن مجید نے اہل کتاب کے علماء کو اور ان کے درویشوں کو اللہ کے مقابلے میں رب لوگوں نے قرار دیا ہوا ہے، اس کا ذکر کیا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے اخبار کو، جو بڑے ان کے علماء ہیں اللہ میں ہیں، اور رہبان جو ان کے درویش ہیں، اللہ کے مقابلے میں ان کو رب بنا لیا ہے. اس پر کسی نے، جو اہل کتاب تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، حضور سے یہ بات عرض کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں ہم نے تو انہیں رب نہیں بنایا. تو حضور نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوتا تھا جسے وہ کہیں حلال تم سمجھتے تھے حلال، جسے وہ کہیں حرام تم مان لیتے تھے حرام؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہوتا تھا. تو حضور نے فرمایا یہی رب بنانا ہے. اسی سے سمجھیے جب فرعون کہتے ہیں انا ربکم الاعلی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جس کو آپ نے یہ اختیار دے دیا، قرآن کے بیانیے کے مطابق آپ نے اس کو رب بنا لیا. اور اللہ جیسے کسی اور کو سجدے میں شریک نہیں کرتا، کسی کو اپنے اس قانون سازی کے اختیار میں بھی شریک نہیں کرتا. لا یشرک فی حکمہ احد. یہاں تک میری خواہش نفس بھی اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں تگڑی ہو جائے، میں اپنی نفس کی خواہش پہ چلوں، اللہ کے حکم کو پیٹھ پیچھے ڈال دوں. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفسی کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ تو رب بنانا، الہ بنانا. کبھی آپ کو موقع ملے، اور ضرور یہ موقع نکالیے، وقت نکالیے، مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات. اس میں یہ رب کا بھی، الہ کا بھی، دین کا بھی، عبادت کا بھی ذکر ہے. وہ ذرا آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو یہ سارا تصور آپ کا کلیئر ہو جائے گا. تو اب آ جائیے اس چیز کی طرف. یہاں قانون سازی کا اختیار تو سارے کا سارا اللہ کے پاس چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قرآن اتر رہا ہے، جو مسئلہ پیش آتا ہے اللہ کا حکم اللہ کے پاس سے آ رہا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست اللہ سے رابطہ ہے اور حکم مل رہا ہے اور یہ یہاں نافذ ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا قانون نافذ کرنے کے لیے خود آ کے براہ راست حکم نہیں لگاتا ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کی خواہش تھی. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ، ہمارے سامنے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اور دوسری جگہ کہ ہمارے سامنے اللہ ہی کیوں نہیں آ جاتا ہے؟ تو اللہ زمین پہ نہیں آتا، وہ بھیجتا ہے اپنا رسول. یہ جسے رسول بنا کے بھیجتا ہے یہ ہوتا ہے اللہ کا فرستادہ، اللہ کا اپوائنٹڈ، اللہ کا مامور. اس کو اللہ نے مامور اپوائنٹ کیا ہوتا ہے. مامور کرنے کا مطلب جیسے اسٹیٹ کسی ڈی سی کو اپوائنٹ کرتی ہے، جیسے حکم تو اسٹیٹ کا ہے لیکن اسے نافذ کوئی تھانے دار کر رہا ہوتا ہے. وہ تھانے دار بناتا کون ہے؟ اسٹیٹ بنائے گی. میں لگا دوں تو بغاوت ہو جائے گی. متعلقہ آدمی لگائے گا تو وہ اسٹیٹ کا نمائندہ بنے گا. تو جب حاکمیت اللہ کی ہے تو اس زمین کے اوپر اس کی حاکمیت کو نافذ کون کرے گا؟ جس کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ وہ نبی ہوتا ہے، اور اسے پروٹیکشن ہوتی ہے. وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، وہ غلطی نہیں کرتا. پروٹیکشن کس نے دی ہوتی ہے؟ اللہ نے دی ہوتی ہے. شیطان اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا. اب جس آدمی میں 2 باتیں جمع ہو جائیں، اللہ نے اسے اپوائنٹ کیا ہو اور اس کے کام میں شیطان مداخلت نہ کر سکتا ہو، وہ غلطی سے پاک ہو، باقی جو اللہ کی مخلوق ہے اسے کیا کرنا ہوگا؟ اس کی اطاعت کرنی ہوگی غیر مشروط. وہ مطاع مطلق ہو گیا. حضور کے دور میں تو خلافت بڑی آسان ہو گئی. اللہ
اللہ کا خلیفہ، اس خلیفہ کا اللہ سے براہ راست رابطہ، اور وہ خلیفہ معصوم عن الخطا، اس نے خلافت نافذ. یہ داؤد علیہ السلام ایسے ہی خلیفہ تھے. یا داؤد و انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے. اسی طرح کے خلیفہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور اسی سلسلے کا تسلسل ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ آ کے پیدا ہوا حضرت ابو بکر کے دور میں. اللہ کا اپوائنٹڈ خلیفہ تو اللہ نے واپس بلا لیا، حضرت ابو بکر کو اللہ نے تو اپوائنٹ نہیں کیا. اب یہاں سے خلافت کدھر گئی؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں. یہ پہلی جو ہمارا نیریٹو پہلا بنا خلافت کے ضمن میں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنا، اور وہ یہ تھا انا خلیفۃ رسول اللہ. تو محمد الرسول اللہ کس کے خلیفہ؟ اللہ کے خلیفہ. تو ابو بکر کس کے خلیفہ؟ رسول اللہ کے خلیفہ. تو اللہ کی خلافت پھر کدھر گئی؟ ابو بکر تو محمد الرسول اللہ کے خلیفہ ہو گئے نا. یہ اس کے اندر ایک سوال ہے، ذہن میں رکھیے گا، ابھی اس کا جواب نہیں دیں گے ہم. اس کے بعد حضرت عمر آئے. حضرت عمر نے آ کے کہا انا خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں. اب آپ سوچئے یہ کام آگے ہی چلتا رہتا، حضرت عثمان کو آ کے کیا کہنا پڑتا، حضرت علی کو آ کے کیا کہنا پڑتا، آج کوئی خلیفہ بنتا تو اسے کیا کہنا پڑتا. 1 گھنٹہ تو اس کا نام لینے میں لگتا ہے نا. خلیفہ تو تے 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 جا کے پتہ نہیں کہاں ختم ہوتا. یہاں سے پھر سوال اٹھا کہ یار یہ جو پیچھے سے ہم نے بنایا یہ ٹھیک ہے؟ تو پتہ ہے کنسنسس کس پہ ہوا، اجماع کس پہ ہوا؟ کہ حضرت عمر کے دور میں ہی اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ یہ جو خلیفہ ہے یہ خلیفہ تو رسول اللہ نہیں ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پہلے اب خلیفہ کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. خلیفہ ہم کہتے ہیں جانشین کو، یا کہہ لیں ریپریزنٹیٹو، نمائندہ، یا ایک اور لفظ ہے وہ مودودی صاحب نے اختیار کیا ہے، وائسرنسی. وائسرائے ہوتا تھا نا یہاں ہندوستان میں، تو ہندوستان میں اصل میں بادشاہی کس کی تھی؟ ملکہ برطانیہ کی. اس بادشاہی کو یہاں نافذ کون کرتا تھا؟ وائسرائے کرتا تھا. وائسرائے اور ملکہ برطانیہ کا رابطہ ہے، ٹھیک ہے 7 دنوں کا رابطہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ پوچھ کے کرنا ہے، یا کہیں کوئی نہیں ہے تو اجتہاد کر لے گا، بعد میں وہ جو ہے اس سے پوچھ لے گا کہ جی یہ کام میں نے کیا ٹھیک کیا یا تبدیل کر دوں. یہی ہوتا تھا نا جو ہندوستان میں وائسرنسی ہوتی تھی. یوں سمجھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے وائسرائے تھے اپوائنٹڈ، تو وہ تو اٹھ گئے. اب وہ وائسرنسی کس قدر گئی ہے؟ اب وہ وائسرنسی منتقل ہوئی ہے امت کو. اب آپ یہ بات دیکھیے، قرآن مجید نے رسول کے ساتھ جب بھی جوڑا ہے امت کو جوڑا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم سب لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چنا. رسول کو کون چنتا تھا؟ اللہ. اس امت کو کس نے چنا؟ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا. رسول مصطفیٰ ہے، چنا ہوا. اجتباء کا لفظ بھی آتا ہے، مصطفیٰ کا بھی آتا ہے. مجتبیٰ، احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ اس امت کے لیے بھی استعمال ہوا. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، پھر ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث کر دیا اپنے بندوں میں سے، یعنی گلوب پوری انسانیت میں سے اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا. اس سے غلط فہمی یہ نہ ہو کہ اس سے مراد علماء ہیں، نہیں، پوری امت مراد ہے. اس لیے کہ اس سے آگے جب کھولا ہے تو امت کے 3 گروہ بیان کیے ہیں. وہ بھی ہیں کہ جو نیکیوں کی طرف بڑھنے والے ہیں، وہ بھی ہیں جو درمیانے ہیں، وہ بھی ہیں جو گناہ کرنے والے ہیں. یہ سارے وہ چنیدہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا وارث بنا دیا ہے. تو اللہ کی وہ امانت جو آئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس امانت کا وارث محمد الرسول اللہ کے بعد کون ہوا؟ امت، پوری امت بحیثیت مجموعی. اب جب خلیفہ بنے گا تو امت اپنا نائب بنائے گی، امت اپنا ریپریزنٹیٹیو بنائے گی. فرق سامنے رکھیں. نبوت کے دور میں خلیفہ کس کا خلیفہ ہوتا تھا؟ اللہ کا.
اب اللہ کی خلافت کس کے پاس ہے؟ امت کے پاس. اور جس کے پاس نمائندگی آئے گی وہ نمائندگی اللہ کی نمائندگی نہیں ہوگی، وہ نمائندگی امت کی نمائندگی ہوگی. یہ خلیفۃ المسلمین ہے. اور یہ ہمارا سیاسی شعور جا کے کب بنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک بات صاف کر لیں. اور اس وقت جن کا نہیں بنا، ظاہر ہے ایک نئی بات سامنے آئی ہے تو سب کو تو معلوم نہیں ہے، لہذا کچھ لوگوں نے حضرت عمر ہی کے دور میں یہ سوچا کہ جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوگی ہم فلانے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. کچھ لوگوں نے سوچا، ایک جتھے نے سوچا، ایک لابی نے سوچا. یہ بات جب حضرت عمر کو معلوم ہوئی وہ بہت مضطرب ہو گئے. انہوں نے چاہا کہ خطبہ حج میں اس کا اعلان کریں، لیکن کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ پوری ریاست کے اندر جو ہے وہ ایک خامخواہ بے چینی پیدا ہو جائے گی، تھرتھلی مچ جائے گی. تو مدینے چل کے اصحاب امر جو ہیں ان کے سامنے آپ بات رکھیے. تو وہاں آ کے انہوں نے خطاب فرمایا اور وہاں بتایا کہ اگر مسلمانوں کے مشورے کے بغیر آپ نے کسی کو خلیفہ بنا دیا اس کی کوئی خلافت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بات واضح ہو گئی. یہ ہمارا ایک توحید کے ساتھ خلافت کی جو ایک جوڑ ہے اس میں ایک نئی ڈائمنشن کا اضافہ ہو گیا کہ حاکم اللہ ہے، انسانوں کے لیے خلافت ہے، لیکن انسانوں کی یہ خلافت اب منتقل ہوگی کس کو؟ جو انسانوں میں سے جو مسلمان ہیں، اور مسلمان جس کو اپنا نمائندہ بنائیں گے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا نہ کہ اللہ کا خلیفہ. سوال آخر میں آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس. اچھا، اب یہ بات طے ہو گئی کہ مسلمان بنائیں گے. اس زمانے میں مسلمان کیسے بناتے تھے؟ ایک نیچرل طریقہ تھا. میرا ایک قبیلہ ہے، میرے قبیلے کا ایک چیف ہے، یعنی جسے ہم سردار کہتے ہیں. وہ سردار جو فیصلہ کر کے آتا ہے وہ پورے قبیلے کو قبول ہے. یہی ہوتا تھا نا. یہاں تک کہ سردار نے اگر اسلام قبول کر لیا نا، سارا قبیلہ اسلام قبول کر لیا. جسے سمجھ آئی نہیں آئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سردار مسلمان ہو گیا تو سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو سردار کا فیصلہ پورے قبیلے کا فیصلہ ہے. تو آپ کے پاس جو نامی گرامی سردار ہیں ان کو بٹھائیں، بلا لیں ان کو، اور وہ جب آپ بلا کے انہیں بٹھا لیں گے اور وہ جس پر ان کا فیصلہ ہو جائے گا تو یہ گویا مسلمانوں کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا میری؟ یہ مسلمانوں کا فیصلہ ہے. لہذا جب وہ اصحاب حل و عقد بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے بیعت مباحثے کے بعد ابو بکر پہ اتفاق ہو گیا، یہ گویا سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. بیعت مباحثے کے بعد حضرت عمر پر اتفاق ہو گیا، یہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. بیعت مباحثے کے بعد حضرت عثمان پہ اتفاق ہو گیا، یہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. ہر ایک مسلمان سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ریپریزنٹیٹیو، نیچرل ریپریزنٹیٹیو موجود ہیں معاشرے کے اندر. یہ بائی برتھ ہیں. جس قبیلے میں آپ پیدا ہوئے اس قبیلے کا جو سربراہ جو فیصلہ کرے گا آپ مانیں گے. یہ اس دور کا رواج ہے. آج ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. آج ہم ابا جی کی نہیں مانتے تو قبیلے کے سربراہ کی کون مانے گا؟ یہ نیا دور ہے. وہ دور یہ نہیں تھا. اس دور میں ابا جی پھڑکا بھی دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ابا جی کو حق حاصل تھا کہ بیٹے کو پھڑکا دیں، پھڑکا دیتے تھے. تو قبیلے کا چیف دربدر کر دے، سوشل بائیکاٹ، قبیلہ کر جائیں گے کہاں؟ پولیس ہے نہیں، تھانہ ہے نہیں، ریاست کی یہ صورت ہے نہیں. آپ کو جتنے آپ کو حقوق ملے ہوئے ہیں وہ قبیلے کے تحفظ کی وجہ سے ملے ہوئے ہیں. قبیلہ ہی نہ رہا تو آپ کی تو زندگی ختم. لہذا قبیلے سے باہر چلے جائیں یہ ناممکن. تو اور قبیلے کا سربراہ وہ لوگ منتخب نہیں کریں گے، وہ بائی برتھ ہوگا. وہ جیسے بھی وہ ایک ہوتی تھی اپنی طاقت کے بل بوتے پہ ہوتا تھا. ظاہر یہ انٹلیکچولیزم کا دور تو اب آیا نا. پہلا دور یہی تھا کہ جو قوی ہے مار دھاڑ کر لیتا ہے وہی اوپر چڑھ جائے گا. طاقت ہی کے بل پر ساری بات ہوتی تھی. تو یہ قبیلے کا تو معاملہ یوں چلتا تھا. اب آئیے ہم نے اصول نہیں چھوڑ سکتے. وہ تو چھوڑیں تو توحید سے گئے، مشرک ہو گئے. اصول وہی لینا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آج پہلی بات تو ہم نے سمجھ لی، کوئی خود سے خلیفہ نہیں بن سکتا. میں اٹھ کے کہوں جی میں آپ کا خلیفہ ہوں، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سمجھ لیں، ہمارے ملک کے تمام علماء جمع ہو کر، ہمارے ملک کے سارے علماء جمع ہو کے اپنے میں سے ایک کو خلیفہ بنا لیں. نہیں چلیں قیامت آ بھی جائیں تو یہ اس تصور کے مطابق یہ اس کی خلافت جائز خلافت نہیں ہوگی. یہ ایک طبقے نے اپنے لیے خلیفہ بنایا ہے. آج کے علماء ہم مسلمانوں کے صحیح نمائندے تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اسی سے آگے چلیں. کور کمانڈر سارے بیٹھ کے کسی کو خلیفہ بنا دیں.
بن نہیں، ایک منٹ، بن تو یزید بھی گیا تھا نا. بن جانا ایک علیحدہ مسئلہ ہے. میں جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کو، یعنی ہمارا علمی ورثہ کیا کہتے ہیں، ہماری دلیل کیا کہتی ہے، ہماری آئیڈیالوجی کیا کہتی ہے. تو آیا کور کمانڈر بیٹھ کے کسی کو بنانا چاہیں تو اسلام کی اس اسپرٹ کے تحت وہ جائز ہوگا؟ یہ بات سمجھ لیں، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اسی طرح کوئی اپنے بل بوتے پہ کوئی جماعت، ہم میں سے کوئی جماعت، جیسے ابھی ہمارے پڑوس میں ایک جماعت اقتدار میں آ گئی ہے، ایسے ایک جماعت اپنے زور بازو سے اقتدار میں آ جاتی ہے اور وہ سارے عوام کے اوپر اپنا ایک نمائندہ مسلط کر دیتی ہے، تو کیا یہ خلیفہ ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی تو عوام کی نمائندہ جماعت نہیں ہے. اب ایک بات سمجھ لیجئے، ایک عبوری دور کا ہونا ایک بالکل علیحدہ بات ہے. ایک نظام سے دوسرے نظام تک جانے میں ایک برزخی دور کا آنا یہ عین عملی بات ہے. لیکن ایک یوں کہنا کہ یہ خلافت آ گئی ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط فہمی ہے. آپ طاغوت سے آ رہے ہیں خلافت کی طرف، درمیان میں کوئی ایسا ایرا آ سکتا ہے کہ آپ بالکل آئیڈیلسٹک نظام نہ ہو، لیکن اس ایرے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ آئیڈیلزم کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا رخ اس طرف ہونا چاہیے. میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 1947 میں پاکستان بن گیا. ہمارے پاس تو ابھی کوئی نظام ہی نہیں تھا جس کو ہم ایک دم نافذ کرتے آج کے دور کے اعتبار سے. تو ہم کہہ سکتے ہیں 1947 سے لے کے 1956 تک کا ہمارا عبوری دور ہے. 56 میں جا کے ہم نے آئین بنایا. اب گویا ہم نے اسلام کی طرف پہلی پیش قدمی کی. ٹھیک ہے، کچھ اس سے پہلے بھی کرتے رہے. وہ تو پھر وہ آ گیا نا امریکی وائسرائے 58 میں، یا برطانوی وائسرائے جو دیسی تھا، ایوب خان، اور اس نے اس آئین کا دھڑن تخت کر دیا. وہ جتنی 9 سال میں محنت ہوئی تھی وہ ساری ضائع ہو گئی. اور پھر اس نے ایک آئین دیا، وہ ہمارا نہیں تھا، وہ بھی کہیں باہری سے آیا تھا. تو اب آپ بات سمجھ گئے، بیچ میں عبوری دور ہو سکتا ہے، وہ 2 سال کا، 3 سال کا، 5 سال کا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پڑوس میں ابھی عبوری دور ہے. انہوں نے کہا بھی یہی ہے کہ عبوری دور ہے. میں صرف ان کو سمجھا رہا ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ وہاں خلافت آ گئی ہے. ابھی نہیں آئی ہے. ابھی اچھے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آیا ہے. خلافت تو ابھی انہوں نے قائم کرنی ہے، ابھی آئی نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ مدینے میں بھی ایک دم نہیں آ گئی تھی. مدینے میں بھی آ کے آپ کو اقتدار ملا تھا. ابھی تو سورہ نور سن 5 یا 6 میں نازل ہو رہی ہے ہجری میں. اس میں ابھی وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. سورہ فتح میں جا کے انا فتحنا لک فتحا مبینا، جو مرکزی حکومت ہے اس نے ابھی تک آپ کو تسلیم ہی نہیں کیا، تو آ کدھر گئی ہے؟ یہ تو ابھی ایک جد و جہد کا آغاز ہوا ہے، وہ ایک نئے دور میں داخل ہوئی ہے. اقتدار آپ کو مل گیا ہے، ابھی وہ نظام میچور نہیں ہوا ہے. وہ تو ہوتے ہوتے جا کے کہیں حضرت عمر کے دور میں میچور ہوا ہے. تو اب آپ آ جائیے اس چیز کی طرف کہ آج کے دور میں اس کا طریقہ کیا ہے. وہ طریقہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو اس چیز میں ایک عملی مثال دے دیتا ہوں. زیادہ نظری باتیں ہو جائیں گی تو نیند آ جائے گی. تو آج دنیا میں تصور خلافت کی جگہ دنیا میں جو تصور ہے وہ حاکمیت کا تصور ہے. لیکن حاکمیت کا فرعونی تصور نہیں ہے، حاکمیت کا عوامی تصور ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے بڑی عجیب اشتراک ہے. اللہ نے پہلے خلافت رکھی ہوئی تھی شخصی، داؤد خلیفہ، سلیمان خلیفہ، محمد الرسول اللہ خلیفہ. شیطان کی جو خلافت تھی حاکمیت والی وہ بھی شخصی چل رہی تھی. فرعون، نمرود، ابو جہل، یہ شخصی چل رہی تھی. اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے خلافت کو اجتماعی کر دیا. خلیفۃ المسلمین ہونا شروع ہو گیا، یعنی خلافت عوام کو منتقل، مسلمین کو منتقل ہوگی. میں رک جاؤں، سمجھ آ جائے گی؟ اسے ذرا آپ کنسیو کر لینا کہ خلافت اجتماعی ہو گئی، انفرادی سے نکل کے اجتماعی ہو گئی. کب ہوئی؟ 1400 سال پہلے ہوئی. شیطان نے تو 200 سال پہلے حاکمیت اجتماعی کی ہے. جب اس نے دیکھا کہ آدم خود شناس و خود نگر ہو گیا. یہ خود شناسی، خود نگری کس نے دی تھی؟ یہ بھی محمد رسول اللہ کی دین ہے. جب خلافت اجتماعی ہوئی تو خود شناسی، خود نگری آئی نا. اور اب وہ شیطان کے لیے بھی جگہ تنگ ہو گئی تو اس نے اپنی حاکمیت کو اجتماعی کر دیا. لیکن مصیبت یہ تھی کہ ہم نے اپنی خلافت کو شخصی کر چکے تھے، یزیدی بنا چکے تھے نا ہم خلافت کو.
ہم خلافت کو ملوکیت میں بدل کے اسے خلافت کہہ رہے تھے. یعنی شیطان نے اب ارتقا شروع کیا، ہم نے رجت قہقری کا مظاہرہ کیا. اب ہماری خلافت وہ سلیمانی خلافت کی طرح کی ہو گئی تھی نا، شخصی ہو گئی تھی. اور اس کے اندر بلکہ نہیں، وہ یہ بھی غلط مثال ہو گئی. یعنی ایک ظاہری اعتبار سے حضرت سلیمان کے ساتھ اس کی مناسبت ہو گئی تھی، حقیقت میں تو ایک یوں سمجھے طاغوت کی شکل اختیار کر چکی تھی، اگرچہ کہ شریعت نافذ تھی. لیکن اب خلافت کا تعین جو ہے وہ عوام نہیں کریں گے، خاص خاندان کی عائلہ کرے گی. خاندان کے خاص لوگ بیٹھ کے کر لیں گے، وہ سب کو ماننا پڑے گا. گویا اصل حکومت اس خاندان کی ہے، اس خاندان کا نمائندہ ہے. اسے آپ خلیفۃ المسلمین نہ کہیں، خلیفۃ بنی امیہ کہیں. اسے آپ خلیفۃ المسلمین نہ کہیں، خلیفۃ بنی عباس کہیں، کیونکہ ان کے نمائندوں نے اس کو بنایا ہوتا ہے. وہ بھی خود نہیں بنتا تھا، اس خاندان کے نمائندے اسے بناتے تھے. ویسے یہ چلے سائٹ پہ بات نکل جائے گی، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے یہاں اہل تشیع بھی بہت سے حضرات، اکثر بلکہ ان میں محدود چند ہوں گے جنہیں صحیح بات کی شاید سمجھ ہو، ان کا جو جھگڑا ہے اہل تسنن سے وہ کیا ہے؟ وہ اصل اب جو ہے حضرت حسین کا کوئی اور تھا، ان کا کوئی اور ہے. ان کا جھگڑا یہ ہے کہ یہ خاندان بنو امیہ کا حق نہیں تھا، خاندان بنو ہاشم کا حق تھا. ہماری سوچ اس سب سے مختلف ہے. نہ یہ بنو ہاشم کا حق ہے، نہ بنو امیہ کا حق ہے، نہ بنو عباس کا حق ہے، یہ عامۃ المسلمین کا حق ہے. کلیئرٹی ہونی چاہیے اس سے. اب آج کے دور میں ہم اگر خلافت واپس لے کے آنا چاہیں تو کیسے لائیں گے؟ آج عوام کے نمائندے کون ہیں؟ عباسی آج بھی ہیں، چودھری بھی ہیں، ارائیں بھی ہیں، لیکن اب کوئی ٹرائبل چیف نہیں ہے جس کی سب مانتے ہوں. راجہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی سارے مہاراجے، کوئی ایسا مہاراجا ہو جس کی سارے راجے مانتے ہوں. اب ماننے کا طریقہ دنیا نے اس حاکمیت والے طریقے کے تحت تبدیل ہو گیا کہ جب وہ حاکمیت آئی تو شیطان نے اس حاکمیت کو، جب اس مجبوری بنی کہ اسے عوامی بنائے، تو اس کا طریقہ کیا رکھا؟ ویسے تو حاکم انہوں نے کہا عوام حاکمیت حاصل ہو گئی، لیکن سب لوگ مل کے تو حکمران تو نہیں بن سکتے نا. تو انہوں نے کہا جی اپنی پاور ڈیلیگیٹ کرو اپنے نمائندے کو. یہ ووٹ کی پرچی، اسے کہتے ہیں یہ مشورہ نہیں ہے، یہ پاور ڈیلیگیشن ہے کہ میرا جو حق کے حکمرانی ہے اس حق کے حکمرانی کو میں اپنے نمائندے کے حق میں سرنڈر کرتا ہوں. چلیں یہ بھی اچھی بات آ گئی. اب وہ جا کے بدماشی کرے گا تو اس بدماشی میں شریک ہوں. وہ جا کے حرام خوریاں کرے گا تو میں نے اسے یہ پاور ڈیلیگیٹ کی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تصور ہے. اللہ نے اس امت مسلمہ کو خلافت عطا کی، ہر فرد خلیفہ ہے. اب وہ اپنی پاور ڈیلیگیٹ کرے گا کسی کو، جس کو ڈیلیگیٹ کرے گا وہ اس کا نمائندہ ہوگا. اور یہ نمائندگان پھر جس کو بنائیں گے یا جو قانون بنائیں گے وہ گویا اس عوامی خلافت کا، یوں سمجھے اس کی سپرٹ کو زندہ رکھتے ہوئے وہ کام آگے چل رہا ہوگا. حاصل کلام کیا ہوا کہ اب عوام کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنے خلیفہ کا انتخاب کریں. وہ خلیفۃ المسلمین ہوگا. وہ نمائندوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، براہ راست بھی ہو سکتا ہے، جیسے صدر کا انتخاب امریکہ میں ہوتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. آپ پہلے کسی پارلیمنٹ میں ایک گروہ بھیجیں، وہ اصحاب حل و عقد ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے جن کو آپ نے بنا کے بھیجا ہے. اور اس کے بعد وہ بھی جس کا تعین کر دیں، وہ یا اس کے بعد ووٹنگ ہو جائے کہ ہم نے یہ 6 آدمیوں کا تعین کیا ہے، ان 6 میں سے آپ کسی ایک کو بنا لو، وہ لوگوں کے ووٹوں سے بنے. اب یہاں مسئلہ ایک اور کھڑا ہو جاتا ہے، اعتراض کہ یار یہ شیخ رشیدے بیٹھ کر اتنے بڑے بڑے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بھائی صاحب اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. میں نے کہا تھا عبوری دور آئے گا نا، وہ 6 سال بھی ہو سکتا ہے، 9 سال بھی ہو سکتا ہے، 10 سال بھی اس عرصے میں آپ نے پورا تعلیمی نظام تبدیل کرنا ہے. اس عرصے میں آپ نے پورے لوگوں کا ایجوکیشن لیول بدلنا ہے. اس عرصے میں آپ نے طریقے انتخاب پر کام کرنا ہے، ریفارمز کرنی ہیں، پابندیاں لگانی ہیں. اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے شہادت کا بھی قانون دیا ہے. ایک بندہ گواہ بننے کے لیے کھڑا ہوگا عدالت میں سامنے تو اس کا بھی کوئی تزکیہ ہوگا، یعنی اس کا بھی دیکھا جائے، کرٹیک ہوگی اس کے اوپر، اس پر بھی تنقید ہوگی. اس نے کوئی جھوٹا آدمی تو نہیں ہے، کوئی فراڈیا نہیں ہے، پہلے کوئی جھوٹی گواہی تو نہیں دی ہوئی، کسی پہ جھوٹا الزام تو نہیں لگایا ہوا. تو جب ایک آدمی کو نمائندگی کے لیے آپ منتخب کر رہے ہیں تو کیا اس کا کوئی تزکیہ نہیں ہوگا؟
کوئی شرائط نہیں ہوں. ساری دنیا میں شرائط ہیں یا نہیں؟ یعنی آج کی دنیا جہاں پہ بعض چیزیں لوگوں نے مطلب یہ بے حیائی تو ان کے یہاں کوئی بری بات ہی نہیں، لیکن عوامی نمائندہ اگر کسی ایسی شے میں ملوث ہو تو اسے حق نمائندگی اس سے چھین لیا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ جو ہماری دفعہ 62-63 میں جتنی شرائط لکھی ہوئی ہیں جن پر کوئی عمل ہی نہیں کرتا، یہ اگر آپ لاگو کر دیتے ہیں تو پھر بندے اوپر چھن کے جائیں گے نا، اور جتنی الیکشن کی خرابیاں ہیں وہ ساری ختم بھی ہو جائیں گی. کیوں؟ جب آپ کا ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو ادارہ ایک بندے کو خوب چھان پھٹک کرنے کے بعد نمائندگی کرنے کا حق دیتا ہے، اس سے پہلے دیتا ہی نہیں، پھر کسی اور کو اس کی پرسنل کریکٹر ایسوسیشن کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ جو جلسوں جلوسوں میں ہوتے ہیں، پھر اگر کوئی کسی پر ایسا الزام لگائے گا جبکہ ایک فورم موجود ہے جہاں پہ جا کے الزام لگانا چاہیے، تو پھر اس کی اپنی جو ہے وہ ساکت ہو جانا چاہیے حق کے حکمران یا حق کے نمائندگی. میں نے صرف یہ مثال اس لیے دی ہے، اس الیکشن کو اس الیکشن پہ قیاس نہ کریں جو آج گند مچا ہوا ہے. یہ اور چیز ہے، وہ بالکل اور شے. لیکن عوام کی یا عامت المسلمین کی رائے کے بغیر خلیفہ نہیں بن سکتا، تو رائے لینے کا طریقہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ایک فاشسٹ اسٹیٹ تو بن سکیں گے. ایک آج کی دنیا کے لیے ایک آپ ایسی اسلامی ریاست کا تصور نہیں پیش کر سکتے جو آج کے انٹلیکچوئل کو پوزیس کر سکے، اور ان کو پوزیس کیے بغیر آپ انقلاب لا ہی نہیں سکتے. چند دیوانے بیٹھ کے کسی گھر میں یہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ خلافت آئی جے آئی، ویسے آئی جے آئی بھی ایک جماعت بھی تھی، لیکن خلافت آ نہیں سکتی. ضروری ہے کہ پہلے ہمارے پاس ایسے کنونسنگ جو ہے وہ استدلال ہو کہ جو بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے ہم پورے اعتماد سے پیش کر سکیں کہ یہ آج کے دور میں پنپنے والا نظام ہے. تو سمجھ لیجئے کہ یہ اصل جو جھگڑا ہے وہ جمہوریت کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہے حاکمیت کے ساتھ. حاکمیت شخصی بھی ہوتی ہے، حاکمیت عوامی بھی ہوتی ہے. خلافت شخصی تھی، اب خلافت ہوگی تو عوامی ہوگی. بس اتنی ساری بات ہے. یہ خلافت کی حقیقت ہے. اگر سمجھ آ جائے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آگے چلیے. چونکہ موجودہ دور اب ہمارے سمجھ میں جو بھی آ رہا ہے، اب دنیا بدل رہی ہے. شام اب اختتام نہیں، شام تو کب اختتام، گہری رات پڑ گئی تھی. حضور کے دور پہ رات آ گئی تھی، تاریکی چھا گئی تھی، دین نابود ہو گیا تھا. اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ سحر طلوع ہو رہی ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم بیٹھے آج یہ باتیں کر رہے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں بھی خوف محسوس ہو رہا ہے کہ یار وہ دین کے یہاں تو نہیں رہا، خطرہ تو ہے نا. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں جو کچھ ہوا یہ اسی طرف پیش قدمی ہے. یہ ڈیوائن پلان ہے. اس کو یہ چھوڑیے امریکہ کا منصوبہ کیا ہے، پاکستان کا منصوبہ کیا ہے، کس کا منصوبہ کیا ہے، وہ سب اپنے منصوبے چلتے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. بہت ہو گیا، 40 سال ہو گئے نا. 40 سال کے صحرائے طی میں بھٹکنے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی ٹھکانے لگا دیا تھا. ٹھکانے پہنچا دیا تھا، لگا دینا دوسرا مطلب ہو گیا. ان کو بھی 1979 میں روس نے حملہ کیا تھا. 42 سال ہو گئے ہیں. تو جو حزب اللہ بنتی ہے نا، اللہ کی پارٹی، مخلص لوگوں کی چھنی ہوئی پارٹی، وہ میدان جنگ میں بنتی ہے. وہ اکیڈمیوں میں نہیں بنتی، وہ جامعات میں نہیں بنتی، وہ میدان جنگ میں بنتی ہے. وہاں پتہ چلتا ہے کون کیا ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. تم لازماً جانچے جاؤ گے اپنے مالوں میں بھی اور اپنی جانوں میں بھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خوشخبری ان کے لیے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو یہ جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو چل رہا ہے نا، اور ریزسٹ کر رہے ہیں، اس حالت میں بھی کر رہے ہیں، یہ اصل میں وہ ٹیم تیار ہو رہی ہے جس نے کل قیادت سنبھالنی ہے. لیکن اس چیز کو سمجھ لیں، ابھی تو بہت تیزی سے واقعات اور بھی ہوں گے. امید ہے ہمارا بھی کہیں اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا. مزید جو ہے نا ہماری ڈبل گیم نہیں چلے گی، یکسوئی آنے والی ہے، ہمارے ہاں بھی آئے گی. تو اگرچہ کہ خطرہ بھی پورا ہے کہ یہ ہم خلافت کے چکر میں چائنا ماڈل نہ آ جائے. ایک طرح کی خلافت سے جان چھوٹی ہے تو دوسری طرح کی خلافت مسلط نہ ہو جائے تو وہ کسی کی آمریت ہوگی، وہ خلافت نہیں ہوگی. یعنی یہ بھی بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور اس کی صورت پھر یہی ہوگی، یا تو کور کمانڈر بیٹھ کے خلیفہ کا تعین کر لیں گے، یا اپنے ساتھ مولویوں کو بھی شامل کر لیں گے. تو دو مل کے جب کر لیں گے تو پھر بہت حد تک قابل قبول ہو جائے گی. ہاں،
منوایا جائے گا نا. ویسے بھی یہاں پہ تو فاشزم ہی مسلط ہے. یہاں کب جمہوریت یہاں کب آئی تھی؟ اور ایک خاص اعتبار سے دیکھیں تو دنیا میں بھی کبھی نہیں آئی. وہاں سرمایہ دار کا جو ہے نا وہ آمریت ہے جو مسلط ہے دنیا پہ. خیر یہ وہ دوسری طرف نکل گیا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبریں دی ہیں کہ یہ ایسا ہونا ہے. یعنی دنیا کے اختتام سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے. حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری زمین لپیٹی میرے لیے. فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق سارے مغرب دیکھے. اپوائنٹمنٹ کے ساتھ تعلق جوڑیے نا. اپوائنٹمنٹ کس نے کی؟ اللہ نے. کہاں کے لیے کی؟ عربوں کے لیے. عالمی تھی نا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا تھے، سب لوگوں کے لیے تھی، رحمت للعالمین. تو ساری دنیا دکھائی. یہ ایریا آف اپوائنٹمنٹ ہے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، میری امت کی بادشاہی اس سب پر ہوگی جو اللہ نے مجھے لپیٹ کے دکھائی. تبھی تو وہ منصوبہ مکمل ہوگا نا. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. دنیا میں شرک ہے، ہم رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا. پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. آج کی تو دنیا توحید سے خالی ہے. اس لیے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور یہ ہونا ہے اور کل روئے ارضی پر ہوگا. اور یہ جو کل روئے ارضی پر ہوگا ایسا لگتا ہے، چونکہ بہرحال ہمیں یقین ہے کہ ہوگا. تو جب کہیں پتا کھڑکتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ شروع ہو گیا کام. اس لیے ہمیں پھر سے امید ہوئی ہے کہ شاید وہ جو افغانستان میں عمل ہوا ہے وہ آگے بڑھے گا. لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ پاکستان میں بھی تبدیلی نہ آئے. اور امید ہے دنیا کی بہتر حکمت عملی یہ ہوتی کہ پاکستان کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کے مخالف کھڑا کرتے. لگتا یہ ہے کہ دنیا نے حکمت عملی الٹی بنا لی ہے، وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں. یہ چیز خود بخود ہمیں ان کے ساتھ جوڑ دے گی. وہ بتوں نے جب ستایا تو خدا یاد آیا، پھر کدھر جائیں گے؟ ادھر ہی جائیں گے. آخری جو ہے وہ اسٹریٹجیکل ڈیپتھ ہماری ہے ہی ادھر. نیچرل الائی بھی ہمارے وہی. تو آثار ہیں کہ ہم بھی سیدھی راہ پہ آ جائیں، اللہ کرے کہ آ جائیں. اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو کام شروع ہی ہو گیا. میں باقی حدیثیں چونکہ وقت اب تنگ ہو رہا ہے تو میں آپ کو نہیں سنا رہا، لیکن اور بھی حدیثیں ہیں جس میں یہ ذکر ہے. اقبال کے چند اشعار ضرور سنا دیتا ہوں. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. یعنی اقبال کے دور میں یہ کہنا تو اور بھی مشکل تھا. آج بھی کہتے ہوئے یعنی اس دور میں آپ خدا کا نام لیتے ہو، اس دور میں کہتے ہو اسلام غالب ہوگا. ہمارے اپنے مسلمان کہتے ہیں یہ رومانویت ہے. آپ وہ پتہ نہیں خورشید ندیم صاحب کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. صافی صاحب بھی انہی کی برادری کے ہیں، سلیم صافی صاحب. اور یہ سب جس پھول کے جو ہے نا وہ ذرے ہیں بکھرے ہوئے، ڈایاسپورا جن جو ہیں، یہ اپنے غامدی صاحب، ان سب کی نظر میں یہ جو کچھ بھی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں اسلام آئے گا اور یہ رومانویت، ایک عشق ہے ہمارا دیوانے کی بڑھے، یہ کوئی ہونے والی بات ہے؟ تو میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے. مختصر یہ ہے، آج رات ہے لیکن یہ کہ جلوائے خورشید توحید کا جو سورج ہے وہ طلوع ہو کے رہے گا. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو یہ ہونا ہے. اور اس میں آخری بات یہ عرض کروں گا کہ ہر آدمی کا اپنا اپنا کام ہے. ایک گاڑی ہوتی ہے نا، اس میں کتنے پرزے ہوتے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک پرزہ اپنا کام چھوڑ دے تو گاڑی ٹھک رک جاتی ہے. تو اب ٹائروں کو انجن کا کام نہیں کرنا ہوتا اور انجن کو ٹائروں کا کام اپنا کام کرنا ہوتا ہے. ہم سب اللہ کے مزدور ہیں. ہمیں اپنا کام سوچنا چاہیے کیا ہے. ایک کام علماء کا ہے، وہ کام کر رہے ہیں، ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک کام مجاہدین کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ہمارے ذمے کوئی اور کام ہے، ہمیں خواہ مخواہ کھرک ہوتی ہے کچھ اور کرنے کی. ہم وہ کریں جو ہم کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ آئیڈیالوجی عطا کی ہے کہ جو زمانے کو قائل کر سکتی ہے کہ یہ نظام قابل عمل ہے.
وہ آپ کے پاس ہے، وہ مولانا مودودی نے دیے، اس کی تفصیلات تک رنگ بھرا ہے، اسے آپ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی لوگ آپ کے پہنچے ہوئے تھے وزیرستان، اور کوئی پہنچے ہوتے ہیں کابل، اور کوئی پہنچے ہوتے ہیں کشمیر۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ جن کا ہے ان کو ساجے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو لے کے، وہ جو کہا تھا نا، اس قرآن کے پیغام کو لے کے اٹھیں اور پوری دنیا میں اس کو پھیلائیں۔ یہ کام ہے آپ کا، یہ کریں، لوگوں کو قرآن سے جوڑیں، اپنی اس دعوت کا دائرہ وسیع کریں، اس قوم کو اس کام کے لیے تیار ذہن سازی کریں۔ یہ کام وہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ تو آپ کے ہاں جب میں یہ مروبیت دیکھتا ہوں کہ دوسرے کا کام آپ سے اچھا ہے اور ادھر آپ دوڑ لگا دیتے ہیں اور وہ آپ کے اندر انگڑائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں، یہ پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ آپ اصل کام پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ مثال ذرا گاڑی سی ہے لیکن آپ کو دے دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب ان کے پاس رسول آئے، مصدق لما معہم، یہودیوں کے پاس اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس ہے، تورات کی یا انجیل کی، نبذ فریق منہم کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اچھا، کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دی کر کے کیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، پیروی اس کی شروع کر دی جو سلیمان علیہ السلام کی دور سے جو ہے وہ جو شیاطین جادو سکھاتے تھے، وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ معلوم ہوا یہ دماغ میں خلا تو نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب کو نکالو گے تو یہاں کچھ اور گھسے گا، تو جب آپ نے کتاب نکالی تو وہاں جادو آ گیا۔ جب آپ اس فکر سے ہٹو گے، اسے ذہن میں بٹھاؤ گے نہیں، سمجھو گے نہیں، تو یہاں پھر نعرے آئیں گے، یہاں پھر جوش آئے گا، یہاں پھر وہ جذبے آئیں گے، اور وہ آپ کا میدان نہیں۔ وہ جن کا میدان ہے ان کو کرنے دیں۔ انجن کو جا کے ٹائر کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا کام کرے۔ آپ اس معاشرے کے اندر ایک ہلچل پیدا کریں، آپ دائی بن کے نکلیں، آپ دعوت دینے والے بن۔ وہ کس چیز کی دعوت؟ یہ دین کی دعوت مبہم لفظ ہے، اللہ کی دعوت مبہم لفظ ہے۔ آپ دعوت دینے والے بنے اس فکر کی دعوت۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، آج خلافت کا نظام، اگر خلافت آئے گی تو اس کا نظام ہو گیا کیا، یہ بتائیں لوگوں کو۔ وکیلوں کے پاس جائیں، انہیں بتائیں، سارا کنفیوژن ان کا دور کریں۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ جب خلافت آئے گی پیٹھ پہ کوڑے پڑیں گے، خلافت آئے گی ہاتھ کٹیں گے، خلافت آئے گی تو اس کے نتیجے میں جو سزائیں ملیں گی۔ بھائی آپ بتائیں کہ اس کے نتیجے میں کیسا فلاحی نظام قائم ہوگا؟ اسکینڈینیویا بھی یوں کر کے دیکھے گا۔ آج بھی مدینے کو یوں کر کے دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ مدینے کے مقابلے میں نظام تو آج بھی دنیا میں نہیں آیا۔ وہ ہمارا آئیڈیل ہے، ہم ویسی برکتیں لے کے دنیا کو دینا چاہتے ہیں، تو کیوں نہیں لوگ آپ کے قائل ہوں؟ ہندو کو بھی آپ قائل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنا پاورفل آرگومنٹ ہے، غیر مسلم بھی اسلام کے نظام کا قائل ہو سکتا ہے، ایمان نہ بھی لائے، اسلام کو ایک نظام کے طور پر، بہترین نظام کے طور پر قبول کر سکتا ہے۔ اتنا بہترین اور شاندار نظام ہے آپ کے پاس، اور اس کے آپ ایڈوکیٹ بن سکتے ہیں، اس کے آپ مبلغ اس کی صلاحیت آپ کے پاس ہے کہ آپ اس کے مبلغ بنیں۔ اور اس کے لیے ضروری، جہاں پہ اور باتیں ہیں وہاں پہ یہ بھی ہے، اللہ نے آپ کو تعلیم کے شعبے سے وابستہ کیا ہے، تو اس تعلیم کو آپ میں سے ہوں گے، کچھ انجینئرنگ کر رہے ہوں گے، کچھ ڈاکٹری کر رہے ہوں گے۔ یہ جو ہم نے دعوت دینی ہے، اس کا انجینئرنگ اور ڈاکٹری سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے سوشل سائنسز کے ساتھ، سوشل سائنسز کے ساتھ، نیچرل سائنسز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور اسلام کا جھگڑا نیچرل سائنسز کے ساتھ ہے بھی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہے جس کو سائنس، نیچرل سائنس اسٹڈی کرتی ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کا بنایا ہوا کنٹرڈکٹ کیسے کرے گا؟ اللہ کے کلام میں کیسے آ سکتا ہے کہ پانی کا جو ہے وہ فارمولا 2H4 نہیں ہو سکتا؟ اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس کا فارمولا کیا ہے؟ ہمیں یہ سارا علم الاسماء کس نے سکھایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ ہی نے سکھایا۔ اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ انسان کا علم اصلاً جو ہے وہ ہے سوشل سائنسز کا علم، اس میں شیطان نے اس کی مت ماری ہے اور اسے اللہ سے دور کیا۔ تو آپ سوشل سائنسز پڑھیے، نوکریوں کے لیے نہ پڑھیے، نیت بھی تو ٹھیک کریں نا، تاکہ ہم اسلام کی صحیح دعوت لوگوں کے سامنے ان اصطلاحات میں رکھ سکیں جو ان کے مضامین کی اصطلاحات ہیں۔ اور یہ سوشل سائنسز کے لوگ ہی قائل ہوں گے تو انقلاب آئے گا۔ سائنٹسٹ کے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے قائل ہونے سے نہیں آئے گا۔
اعتزاز احسن کو قائل کرنا پڑے گا، آپ کو نجم سیٹھی کو قائل کرنا پڑے گا، یعنی ضروری نہیں فرد یہ ہوں، مطلب اس کیٹیگری کے لوگ ہوں گے. تو آپ وکلاء میں جا کے کام کریں گے، آپ کو کام کرنا ہوگا پولیٹیشینز میں کام کرنا ہوگا، صحافی برادری میں کام کرنا ہوگا، یہ لوگ قائل ہوں گے، یہ رائے عامہ بناتے. تو یہ آپ کا کام ہونا چاہیے، یہ آپ کا جہاد جتنا ہی جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اس رخ پہ آگے بڑھنے کی ہمت دے.